بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 183 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم الدباء، الحنطم، المزفت، النقیر، یہ جو شراب والے برتن ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی اور پی جاتی تھی، ان کی ممانعت کا بیان جو حدیث میں وارد ہوا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الحنطم والمزفت والنقیر والدباء۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدباء والحنطم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دباء اور حنطم سے منع فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیناکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا ہجرا وعن لحوم الاضاحی ان تمسکوا فوق 3 ایام وَإِنَّا نَهَيْنَاكُمْ لِيُوَسِّعَ مُوسِرُكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ وَالْآنَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا۔ وعن الشرب في الحنطم والمزفت، وفي رواية عن النقير والدباء فاشربوا في كل ظرف شئتم فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا۔ وفي رواية قال إنا نهيناكم عن 3 عن زیارت القبور فزوروها ونہیناکم ان تمسکوا لحوم الاضاحی فوق 3 ایام فامسکوها وتزودوها فإنا نہیناکم لیوسع غنیکم على فقیرکم ونہیناکم ان تشربوا في الدباء والمزفت فاشربوا فيما بدا لكم فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا۔ وفي رواية نحوه وفيه عن النبيذ في الدباء والحنطم والمزفت فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، فزوروها، تو لہٰذا تم بھی قبرستان چلے جایا کرو، ولا تقولوا ہجرا، لیکن کوئی بہودہ بات مت کہنا، وان لحوم الاضاحی ان تمسکوا فوق 3 ایام، اور اسی طرح 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی تھی۔ وَإِنَّا نَهَيْنَاكُمْ لِيُوَسِّعَ مُوسِرُكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، اور یہ ممانعت ہم نے اس لیے کی تھی کہ تم میں سے جو مالدار ہیں وہ تنگ دستوں پر کشادگی کر سکیں۔ وَالْآنَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا، ابھی چونکہ اللہ نے وسعت کر دی ہے تو لہٰذا اب تم کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنطَمِ وَالْمُزَفَّتِ، اور اسی طرح حنطم اور مزفت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ نقیر اور دبا میں کچھ کھانے پینے سے منع کیا تھا۔ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ شِئْتُمْ، لہٰذا اب تم جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو۔ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، کہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، لیکن نشہ آور چیز مت پیو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، عن زیارت القبور، قبرستان جانے سے، فزوروها، لہذا تم قبرستان جا سکتے ہو، قبرستان چلے جایا کرو، اور ہم نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا تھا، رکھنے سے منع کیا تھا، تو لہذا اب تم اس کو رکھ سکتے ہو اور ذخیرہ کر سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا تاکہ تمہارے مالدار جو ہیں وہ فقراء پر وسعت اور کشادگی کریں۔ وَنَهَيْنَاكُمْ أَن تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، اور ہم نے تمہیں دبا اور مزفت میں پینے سے منع کیا تھا۔ فَاشْرَبُوا فِي مَا بَدَا لَكُمْ،
جو چیز بھی میسر ہو تم اس میں پیو. فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه کہ ظرف جو ہوتا ہے نہ وہ کسی چیز کو، برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے اور نہ ہی حرام کرتا ہے. ولا تشربوا مسکرا لیکن جو ہے وہ نشہ آور چیز مت پیو. اور ایک روایت میں اسی طرح مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ عن النبیذ فی الدباء والحنتم والمزفت کہ ہم نے تمہیں نبیذ سے جو کہ دبا، حنتم اور مزفت میں بنائی جاتی ہے یا تیار کی جاتی ہو اس سے منع کیا تھا. فشربوا فی کل ظرف تم ہر برتن میں پی سکتے ہو. ولا تشربوا مسکرا لیکن کوئی نشہ آور چیز مت پیو. عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ 3 چیزوں کا بیان ہے. ایک قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر اجازت دے دی. اسی طرح جو ہے وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے ممانعت فرمائی تھی لیکن پھر اجازت عنایت فرما دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مالدار جو ہیں وہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فقراء پر تقسیم کریں گے تو اس سے غذائی ضروریات پوری ہوں گی اور جو ہے وہ غریب کو گوشت میسر آئے گا. اور اسی طرح حنتم، مزفت اور دبا وغیرہ میں پینے سے منع کیا تھا، تو لہٰذا اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اب تم جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو لیکن کوئی نشہ آور چیز مت پیو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو. تو یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی. دبا، حنتم، مزفت، نقیر، یہ 4 الفاظ آتے ہیں اور یہ چاروں الگ طرح کے برتن ہیں. ان میں شراب بنائی جاتی تھی، شراب تیار کی جاتی تھی. اس لیے جو ہے ان برتنوں سے جو ہے وہ ان کے استعمال سے منع کیا گیا تھا کیونکہ شراب کی نفرت دل میں بٹھانے کے لیے جس چیز میں شراب تیار ہوتی تھی اس سے بھی منع کیا گیا تھا تاکہ اس کی نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. لیکن پھر ان کو پاک کر کے استعمال کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی. تو لہٰذا ان احادیث کے اندر جو ہے وہ 3 سابقہ حکموں کو گویا کہ منسوخ کیا گیا ہے، ان کی منسوخی کا اعلان ہے اور ساتھ ساتھ موقع کی جو نزاکت ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ احکام کیوں دیے گئے تھے. قبرستان جانے کا حکم بہودگی اور لغویات سے بچنے کے لیے دیا گیا تھا. قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فقراء کے خیال کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کی گئی تھی. اور مذکورہ برتنوں میں یعنی کہ جو مزفت، نقیر اور حنتم اور دبا ہیں ان میں مشروبات کے استعمال کرنے کی ممانعت شراب کے ساتھ نفرت میں اضافے کی وجہ سے تھی. تو لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ذات میں کوئی حرمت نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی خاص وجہ اور سبب نہیں تھا بلکہ معروضی حالات کی وجہ سے یہ والے احکامات دیے گئے تھے. ان کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا. جب حالات ختم ہو گئے تو ان احکام کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور پھر ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی گئی. یہ جو 4 برتنوں کا ذکر ہے احادیث کے اندر، الدبا، الحنتم، المزفت، النقیر، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو الدبا وہ برتن کدو کو اندر سے خالی کر کے اس میں شراب بنائی جاتی تھی، اس کو الدبا کہا جاتا تھا. یعنی کدو کو اندر سے اس کے جو مواد ہوتا ہے وہ نکال کر باقی اس کو خشک کر لیا جاتا تھا اور اس میں شراب بنائی جاتی تھی تو اس کو الدبا کہا جاتا تھا. یہ بھی شراب کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا تھا. الحنتم وہ گڑا ہے جس کے سوراخ کسی رنگ وغیرہ سے بند کر کے اس میں شراب بنائی جاتی تھی. اس وجہ سے اس میں شراب جو ہے وہ زیادہ نشہ آور بنتی تھی، اس کے سوراخ وغیرہ بند کر دیتے تھے تو اس کو الحنتم کہا جاتا تھا. المزفت تیسری قسم کا برتن ہے. یہ ایک کالا گڑا تھا جس کو شراب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس میں شراب جو ہے وہ اور زیادہ نشہ آور بنتی تھی تو اس میں ایک کالے قسم کا، کالے کلر کا یوں کہتے ہیں کہ ایک گڑا تھا، اس کو المزفت کہا جاتا ہے. النقیر یہ لکڑی کا برتن تھا جس کو اندر سے کھوکھلا کر کے جیسے کدو کو اندر سے خالی کر کے برتن بنایا جاتا تھا اور اس کو الدبا کہا جاتا تھا.
تو النقیر جو ہے وہ ایک لکڑی کا برتن ہے جس کو اندر سے خالی کر کے لکڑی کا برتن بنا لیا جاتا تھا اور اس میں شراب جو ہے وہ بنتی تھی اور اس میں جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی. تو یہ جو 4 اقسام کے برتن تھے شروع میں شراب کی نفرت دلوں میں بٹھانے کے لیے، شراب کی نفرت میں اضافے کے لیے جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ان کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، دھونے سے چیز پاک ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے، برتن کوئی سا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. شروع میں جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ شراب کی نفرت میں اضافہ ہو اور لوگ شراب سے جو ہے وہ بچ جائیں، اس وجہ سے ان برتنوں کی بھی ممانعت تھی، ان کے استعمال کی بھی ممانعت تھی، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان برتنوں کے استعمال کی ممانعت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے جن میں شراب بنائی جاتی تھی. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، الدبا اور الحنتم کون سے برتن کہلاتے ہیں؟ نمبر 2، ان برتنوں کے استعمال سے ابتداءً ممانعت کس وجہ سے تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.